السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، العاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به تبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا به فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين۔ صدق الله العلي العظيم۔ قال تعالى في مقام آخر في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ حاضرین کرام و معزز سامعین، ابھی میں نے جو آیات قرآنی کی تلاوت کا شرف حاصل کیا سورہ اعراف کی، یہ آیات ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اب یہاں سے حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ فرما رہا ہے، ان کی قوم کا۔ اس سے پہلے حضرت جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام سے پیشتر پہلے گزرے ہوئے انبیاء کا ذکر کیا گیا، نوح علیہ السلام، اور اس کے بعد قوم ہود و ثمود، قوم صالح علیہ السلام کا ذکر کیا گیا تھا۔ اب یہاں پر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو تھی حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کیا گیا گزشتہ درس میں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو انبیاء آئے ہیں ان کا یہاں تذکرہ فرما رہا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام یہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد دنیا میں تشریف لائے تھے، اور یہ شعیب علیہ السلام ان کا تعلق یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ہے، حضرت لوط علیہ السلام سے بھی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ہے۔ وہ اس طرح کے جو ابھی میں نے آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے مدین، قبیل مدین یا مدین بستی کی طرف ہم نے شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ تو یہ مدین کیا تھا؟ یہ تو بستی اور علاقے کا نام ہے، لیکن علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ مدین پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، آپ کے صاحبزادے کا نام تھا مدین، اس کے بعد انہی کے نام سے وہ بستی اور قبیلہ بعد میں مشہور ہو گیا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت جو مدین تھے ان کا نکاح حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادی سے ہوا۔ تو یہ مدین اور لوط علیہ السلام کی صاحبزادی سے جب نکاح ہوا تو ان سے کون پیدا ہوئے؟ حضرت شعیب علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو اس لحاظ سے شعیب علیہ السلام کے دادا ادھر ابراہیم علیہ السلام ہو رہے ہیں اور ادھر حضرت لوط علیہ السلام آپ کے نانا ہوتے ہیں۔ یہ دونوں سے ان کا تعلق ہے کہ ددیال دادا ابراہیم علیہ السلام اور نانا حضرت لوط علیہ السلام، اور آپ کے داماد حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے کہ آپ نے اپنی بیٹی حضرت صفورہ کا نکاح آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا،
تو معلوم ہوا کہ ایک نبی کے سسرے ہیں، ایک نبی کے پوتے ہیں اور ایک نبی کے نواسے ہیں، 3 نسبتیں آپ کو حاصل ہے اس کا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرما رہا ہے، اور تو یہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد کے ہیں، اور علماء نے کہا کہ یہ بنی اسرائیل میں ان کا کیا ہے شمار نہیں ہوتا، کیونکہ یہ حضرت اسحاق یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے نہیں ہے، بلکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری اولاد مدین جو تھے ان کی اولاد سے ہیں۔ اور اس بنی اسرائیل کس کو کہتے ہیں؟ جو حضرت اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے جو انبیاء پیدا ہوئے اور جو ان کی قومیں آئی ان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرما رہا ہے کہ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے قبیلے اور بستی مدین کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا تھا نبی بنا کر قوم کی اصلاح کے لیے۔ جیسا کہ اس سے پہلے کہ قوموں کا ذکر کیا گیا کہ مختلف گناہوں میں مبتلا تھے، شرک و کفر کے ساتھ مختلف بیماریاں تھیں ان کو، کہ نوح علیہ السلام کی قوم کی نافرمانی کا ذکر کیا گیا، پھر صالح علیہ السلام کی نافرمانی کا، پھر لوط علیہ السلام کی وہ بدکاری کا ذکر کیا گیا کہ ایک تو وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اس کے ساتھ یہ بدکاری کیا کرتے تھے۔ اب اس شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ اس قوم میں کیا برائیاں عام تھیں، کفر و شرک تو تھا ہی، اس کے ساتھ ساتھ کیا تھے تو ناپ تول میں کمی کرنا، یہ شعیب علیہ السلام کی قوم کی ایک کیا ہے خاص ان کی عادت تھی یہ کہ ناپ تول میں کمی کرنا، لوگوں کو حق مارنا، لوگوں کے مال میں کوتاہی کرنا، یہ شعیب علیہ السلام کی قوم میں یہ زیادہ پھیلا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کی طرف آگے اشارہ فرما رہے ہیں کہ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ اب یہ شعیب علیہ السلام، یہ شعیب کس سے بنا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ شعیب شعبن سے بنا۔ شعبن پہاڑی گھاٹی کو کہتے ہیں، پہاڑی رستہ جو ہوتا ہے 2 پہاڑوں کے درمیان، اسے کہتے ہیں۔ اب اسی سے شعیب پہلے ہی سے تصغیر اس کا نام تھا، تصغیر اس کی استعمال کی جاتی تھی تو آپ کا بعد میں نام پڑا، ورنہ انبیاء علیہ السلام کی تصغیر کرنا جائز نہیں ہے، علماء نے لکھا اس کے اندر۔ اور اب رہا کہ معنی کیا ہیں اس کے اندر، تو ممکن ہے کہ علماء نے مفسرین نے لکھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک کرامت تھی کہ آپ کی کرامتوں کا اگرچہ کہ قرآن میں ذکر نہیں آیا لیکن کتابوں میں اس کا ذکر آیا ہے، تو آپ کی کرامت یہ تھی کہ جب پہاڑ کے قریب میں آپ پہنچ جاتے تو پہاڑ پر چڑھنا اگر ہوتا آپ کو تو وہ پہاڑ آپ کے لیے نیچے ہو جاتا تھا، اور جب آپ چڑھ جاتے تو پھر پہاڑ اوپر ہو جاتا تھا اس کے اندر۔ تو یہ آپ کا کرامت، یہ آپ کا معجزہ تھا اس کے اندر۔ اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں ممکن ہے کہ نسبت شعیب کی جو دی گئی کہ وہ گھاٹی والے، پہاڑ والے، یعنی کہ جن کے لیے پہاڑ بھی نیچے ہو جاتا تھا آپ کی چڑھنے کے لیے، بلند ہونے کے لیے۔ تو وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، تو ہم نے مدین قوم کی طرف، بستی کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، تو آپ نے آ کر کیا کہا؟ اے میری قوم، اے میرے قوم کے لوگوں، اعبدوا اللہ، جیسا کہ انبیاء کا طریقہ رہا ہے، سب سے پہلے ان کو توحید کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا پیغام دیتے ہیں۔ آپ نے بھی پیغام دیا، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو جو ایک ہے، تنہا ہے، ایکتا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو کہ جس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ تم جس کی عبادت کر رہے ہو، جن بتوں کی، مورتیوں کی، وہ کوئی معبود نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت اور ان کی کوئی ذات نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اور تو اللہ کی عبادت کرو، قد جاءتکم بینۃ من ربکم، اور آپ نے کہا کہ یقیناً تمہارے پاس تمہاری رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے۔ واضح دلیل سے مراد نبی کی ذات بھی آ گئی، نبی کی تعلیمات بھی آ گئی، نبی کی طریقہ بھی آ گیا اس کے اندر، اور نبی کے معجزوں کو بھی تم نے دیکھا۔ یہ سب چیزیں بینہ ہیں، یہ پروف ہے، یہ ثبوت ہے تمہارے لیے اس بات کا کہ تم ان کی بات کو مانو اور ان کے
کہنے کے مطابق عمل کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے طرف سے نبی کے معجزے، ان کے خلاف عادت چیزیں اور کیا ہے مختلف دلائل بھی آ گئے، بلکہ نبی کی ذات خود بینہ اور دلیل بن کر تمہارے پاس آ گیا ہے۔ تو نبی خود بینہ ہے اس بات کا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ نے ان کو اپنا مقرب رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو قد جاءتکم بینۃ من ربکم فاوفوا الکیل، تو کیا کرو؟ ایک تو کفر شرک چھوڑ دو، اللہ کی عبادت کرو۔ دوسری بات، جو تمہارے اندر برائیاں پھیلی ہوئی ہیں وہ برائیوں سے اپنے آپ کو روکو، باز رکھو۔ کیا ہے وہ؟ فاوفوا الکیل والمیزان، ناپ تول میں کمی مت کرو، ناپ تول پورا تول کر دیا کرو، کیونکہ یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اس کے اندر ان کی یہ فطرت تھی، ان کی عادت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت کی طرف، وہ غلط عادت کی طرف ذکر فرمایا، اور علماء فرماتے ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عبادت کا ذکر فرمایا، اعبدوا اللہ، پھر معاملے کا ذکر بعد میں فرمایا کہ تم آپسی معاملات میں تم عدل و انصاف کو قائم رکھو، باقی رکھو۔ عبادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے معاملے کا ذکر فرمایا کہ جس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان اگر رب کی عبادت میں، رب کی بندگی میں مکمل اترتا ہے تو وہ جب عبادت و بندگی میں مکمل رہتا ہے تو پھر معاملات میں بھی وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی عبادت تو کر رہا ہے لیکن معاملات میں اگر صحیح نہیں ہے، لین دین میں صحیح نہیں ہے، کاروبار میں صحیح نہیں ہے، اور کسی کے ساتھ معاملہ داری میں اگر صحیح نہیں ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ چاہیے کہ اس کو اپنی عبادت کی طرف توجہ دے کہ میری عبادت واقعی صحیح ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے۔ ورنہ عبادت جو تم اللہ کی بندگی کرتے ہو، وہ عبادت تم کو بے حیائی، برے کاموں سے روکنے والی ہوتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ نے فرمایا کہ نماز بے حیائی کے کاموں سے، برائی سے یہ روکتی ہے اس کے اندر۔ اب نماز پڑھنے کے بعد بھی بے حیائی ہو رہی ہے تو سمجھنا کہ ہماری نماز کامل ادا نہیں ہو رہی ہے، نماز کی کمی ہے۔ اور ورنہ نماز کی یہ کا خاصہ تو یہی ہے کہ نماز پڑھنے والے کو نماز کیا کرتی ہے؟ بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اسی طرح عبادت اگر بندگی ہماری صحیح رہی تو پھر ہم معاملات میں بھی صحیح ہو جاتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ علماء نے فرمایا کہ ایک ہے حقوق اللہ، ایک ہے حقوق العباد۔ اللہ کے حقوق کیا ہے؟ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، فلاں کرنا، یہ سب اللہ کے حقوق ہے۔ دوسرے ہے حقوق العباد، بندوں کے حقوق کیا ہے؟ معاملہ داری میں ان کے ساتھ صحیح کرنا، عدل و انصاف کرنا، صحیح ناپنا تولنا، صحیح بیع و شراء میں ان کے ساتھ معاملہ کرنا، کسی کی حق تلفی نہیں کرنا، کسی کا مال نہیں کھا جانا، یہ ہے معاملات، حقوق العباد ہے یہ۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بندگی میں اعلیٰ مقام پر پہنچ جائے لیکن معاملات میں اگر اس کے اندر کمی رہ جائے گی، تو جب تک کہ جس کی حق تلفی کیا ہے حقوق العباد میں، وہ جب تک کہ وہ بندہ معاف نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ تو حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت ہے، اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ عبادت کی کمی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے پوری کر سکتا ہے، لیکن حقوق العباد میں بندوں کے ساتھ حق تلفی کرے تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا جب تک کہ بندہ معاف نہیں کرتا۔ اس وجہ سے حقوق العباد کا معاملہ زیادہ اہمیت والا ہے۔ اوفوا الکیل والمیزان، تو تم ناپ اور تول میں پورا صحیح طریقے سے ناپو۔ اس میں قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا دوسرے مقام پر؟ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، بول کر فرمایا گیا کہ ویل نامی گڑھا ہے، ویل نامی جہنم میں ایک طبقہ ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کر دیا کرتے ہیں۔ تو یہ اوفوا الکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور تم لوگوں کے چیزوں میں کوتاہی مت کرو، کمی مت کرو، کہ ان کی عادت ہی ایک تھی کہ اس کے اندر ایک تو ناپ تول میں کمی بھی کرتے کہ وہ اس کے پاسنگ میں فرق ہو جاتا، ناپ تول میں ترازو، اور وہ ناپ کا جو آلہ ہوتا تھا اس کے اندر ڈنڈی مارا کرتے تھے اس کے اندر، اور ایسے طریقے سے کرتے تھے کہ معلوم نہ ہو اس کے اندر۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کے چیزوں کو تم
کم کر کے ان کی حق تلفی مت کیا کرو۔ اب لوگوں سے کوئی مال لے لیے، مال لینے کے بعد وہ کیا کرتے کہ جتنا لیے اس سے کم کا اعتراف کرتے کہ تم نے کیا ہے مجھے 100 روپے کہاں دیا، 90 روپے دیا۔ ارے 100 روپے دیا، وہ سامنے والا کہتا تھا تم جھوٹ بول رہے ہیں، یہ کہہ کر وہ لوگوں سے سامنے والوں پر ظلم زیادتی کر کے اس طرح کے حق تلفی کے ساتھ لوگوں کا پیسہ وصول کرتے تھے۔ تو اللہ فرما رہا ہے وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کے حق میں کمی اور حق تلفی مت کیا کرو۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، تیسری چیز ان کی جو تھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد برپا مت کرو۔ زمین کا فساد کیا تھا کہ دن میں ڈکیتی کرتے تھے، لوٹم لاٹی لوگوں کے مال کو کرتے تھے۔ ڈکیتی اسے چوری ایک ہوتی ہے، ڈکیتی ایک ہوتی ہے۔ چوری اور ڈکیتی میں کیا فرق ہے؟ چور اور ڈاکو میں تو ڈاکو سب لوگوں کے سامنے آ کر، سامنے جس کا مال چرا رہا ہے، لے رہا ہے، سامنے آ کر اس کو ڈرا دھمکار کر اس کو کیا کرتا، مال حاصل کرتا تھا، اس کو ڈکیتی کہتے ہیں۔ اور چوری کہ جس کا مال چرا رہا ہے اس کو خبر نہ ہو، ایسے غیر محسوس طریقے سے کسی کا مال لے لینے کو چوری کہا جاتا تھا۔ ان کی عادت کیا تھی؟ دن میں لوگوں کا مال لوٹم لوٹی کرتے تھے، اور پھر رات کے وقت میں جب وہ سو جاتے تو چوری سے جا کر ان کے مال کو چرایا کرتے تھے۔ دونوں صفتیں ان کے اندر تھی۔ اس کے اندر اللہ فرما رہا ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد برپا مت کرو۔ تو اب یہ فساد کیسا ہو رہا ہے؟ بعد اصلاحها، زمین کے امن کے بعد، زمین کے درستگی کے بعد، کہ جب روئے زمین پر امن قائم ہے تو امن کو بگاڑنے والی چیز اگر کوئی چیز ہے تو امن کو توڑنے والی چیز کیا ہوتی ہے؟ یہ ڈکیتی، چوری، یہ برائیاں، یہ برائیوں سے روئے زمین کا علاقہ کیا ہوتا ہے؟ بگڑ جاتا ہے۔ انسان اگر معاملات درست رکھے گا اور لین دین کے معاملات درست رہیں گے تو پھر وہ روئے زمین پر امن و امان قائم رہے گا۔ جہاں پر معاملات میں حق تلفی کی جاتی ہے تو حق تلفی کرنے کی وجہ سے وہ روئے زمین پر امن ختم ہو جاتا ہے۔ امن جب ختم ہو جاتا ہے تو وہاں پر فساد اور بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو فساد کی وجہ یہی ہے کہ حقدار کو اگر حق نہیں مل رہا ہے تو معلوم ہوا کہ کیا ہے، وہاں فساد ہے، وہاں بگاڑ پیدا ہو جا رہا ہے۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کہ زمین میں تم فساد اور بگاڑ مت پیدا کرو۔ بعد اصلاحها، اس کے امن کے بعد، زمین کے اندر جو امن و امان تھا وہ امن و امان کو تم ختم کرنے کے لیے یہ برائیاں جو کر رہے ہو، یہ برائیوں کی وجہ سے امن ختم ہو کر فساد برپا ہو جائے گا۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور یہ چیز تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان والے اگر ہوتے تو تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہوتا کہ تم ایمان والے اگر ہوتے تو تمہارے لیے یہ اللہ کے احکامات تمہارے سامنے پیش نظر رہتے اور تم عدل و انصاف سے کام کرتے اور حق تلفی کسی کی نہیں کرتے، تو یہ تمہارے لیے دنیا میں بھی کیا ہوتا، تمہارے کاروبار اور تجارت میں برکت کا ذریعہ بنتا، اور آخرت میں تو یہ کیا، آخرت کا اجر و ثواب تو ایمان والے کے لیے الگ ہی ہے۔ کیوں؟ کیا بولا گیا ہے؟ اگر امانت داری سے، اگر عدل و انصاف سے کوئی کاروبار کرتا ہے اور کیا ہے بزنس کرتا ہے تو حدیث میں کیا آیا ہے؟ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ ایک سچا امانت دار تاجر، بزنس مین اگر ایمان والا جو رہتا ہے، اگر سچائی اور امانت کے ساتھ اپنے کاروبار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس امانت اور سچائی کی وجہ سے کل انبیاء اور صدیقین شہداء کے ساتھ اس کو اٹھائیں گے، اس کے اندر یہ مقام اس کو ملتا ہے اس کے اندر۔ اور علماء نے یہ تک لکھا کہ اگر ایمان والا ہے تو اس کو دنیا میں بھی بھلائی ہے، آخرت میں بھی بھلائی ہے، لیکن اگر ایمان والا نہیں ہے، اگر کافر اگر تجارت میں اگر بالکل عدل و انصاف سے کام کرتا ہے، راست بازی سے کام کر رہا ہے، جیسا کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً مسلمانوں کی یہ دکان، مسلمانوں اپنے کاروبار میں جو زیادہ وہ عدل و انصاف جو کرتے ہیں اس کے مقابلے میں وہ جو غیر مسلموں کے پاس جو ہر چیز کی مال کی جو کیا ہے اس کے اندر کیا ہے پیورٹی ہوتی ہے، اصلیت ہوتی ہے، اور ان کا دام وغیرہ جو ہوتا ہے
تو وہ جو امانت داری کے ساتھ اور صداقت کے ساتھ جو کاروبار کرتے ہیں، اگر کافر بھی کرے تو علماء فرماتے ہیں مفسرین کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی دنیا کے اعتبار سے اس کو فائدہ عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں سے زیادہ کاروبار میں آگے کون ہے؟ یہ کافر ہے۔ کیوں؟ وہ کاروبار کے اصولوں کو اختیار کیے ہوئے ہیں کہ اس کے اندر کسی سے زیادہ دھوکہ نہیں دینا، فراڈ نہیں کرنا، اور زیادہ انکم اور زیادہ فائدہ بھی نہیں لینا، جتنا لینا ہے کم لینا، تو کم پرافٹ لیں گے تو کیا کاروبار زیادہ ہوگا، کاروبار زیادہ ہوگا تو پھر پرافٹ ہم کو زیادہ آ جائیں گے اس کے اندر، یہ مطمع نظر ان کے ہوتا ہے۔ تو آج یہ غیر مسلم اور کافر تاجرین یہ آج تجارت میں وہ اصولوں کو اپنا کر، اسلامی اصولوں کو اپنا کر وہ آگے ترقی کر رہے ہیں، اور مسلمان اسلامی اصولوں کے خلاف ورزی کر کے آج کاروبار میں بھی پیچھے ہیں، ہر معاملے میں پیچھے ہیں۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ ذالکم خیر لکم، ایمان والو تمہارے لیے تو دنیا میں بھی بہتری ہے۔ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں برکت دے گا، تمہارے مال میں اضافہ کرے گا، اور وہ کاروبار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ یہ دنیا کا فائدہ ہے اور آخرت میں بھی تم کو اجر و ثواب ملے گا۔ اور اس وجہ سے کہا گیا ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان والے ہو، اگر تم تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ ان کی برائیوں کی طرف اشارہ کر کے وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، کہ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ، کہ اے لوگو تم، شعیب علیہ السلام کی قوم کو بولا جا رہا ہے کہ تم مت بیٹھو بِكُلِّ صِرَاطٍ، ہر راستے پر، کہ توعدون، لوگوں کو ڈراتے ہوئے۔ ان کا کام کیا تھا کہ وہ شہر مدین جو بڑا شہر تھا اس کے مختلف راستے تھے اس کے اندر، تو ہر راستے پہ چند لوگ وہاں بیٹھ جاتے، بیٹھ کر جو باہر کے لوگ وہاں پر آتے تو ان کو بھٹکاتے تھے کہ تم شعیب علیہ السلام کے قریب مت جاؤ، وہ تم کو بھٹکا دینے والے ہیں اور تم کو غلط دین اور غلط مذہب کی طرف تم کو لے جانے والے ہیں۔ اس طرح لوگوں کو بیٹھ کر روکا کرتے تھے اس کے اندر۔ تو اللہ فرما رہا ہے وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ، ہر راستے پر مت بیٹھو، تُوعِدُونَ، کہ تم ڈراتے ہوئے دھمکاتے ہوئے لوگوں کو، وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہوئے۔ تو اللہ کے راستے سے روکنا، تو اب یہاں راستے سے مراد شریعت سے، اسلام سے روکنا، یہ اللہ کے راستے سے مراد بتا رہے ہیں کہ اسلام کی جو شاخیں ہیں، اجزاء ہیں، ان تمام شاخوں کو بھی راستے کہا جاتا ہے، کہ اسلام کے مختلف جو طرق راستے ہیں اس کے اندر، یعنی لوگوں کو کیا ہے اسلام کے جو احکامات ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، خیرات، صدقات اور اچھے کاموں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، یہ ہر کام سے وہ لوگ روکا کرتے تھے قوم کو۔ کوئی اگر اچھا کام کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، اس سے بھی روکتے، ہاں، کوئی اچھا نیک کام کر رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، اس سے بھی روکتے، خیرات کر رہا ہے، اس سے بھی روکتے، راست بازی سے کوئی کام کر رہا ہے، عدل انصاف سے، اس کو بھی روکتے۔ تو ہر راستے پر سے مراد یہ دنیاوی راستے بھی مراد ہے، وہاں پر راستے پہ بیٹھ کر روکنا، یا اسلام کے راستے جو ہے، جو جس کے ذریعے سے ایک مسلمان اسلام کے اعلیٰ مقام پر پہنچتا ہے، کہ اسلام کے راستے کیا ہیں جو اس کو انسان کو، مسلمان کو اعلیٰ مقام پر لے جاتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، معاملات وغیرہ، یہ سب اسلام کے راستے ہیں اس کے اندر۔ جیسے کہ حدیث میں آیا کیا ہے کہ الاسلام الایمان بضع و سبعون شعبۃ، ایمان کے 70 پر کئی شاخیں ہیں، کئی اس کے برانچز ہیں، اسلام کے کئی 70 سے زیادہ اس کے برانچز ہے، تو یہ بھی برانچ ہے، یہ بھی برانچ ہے، یہ بھی برانچ ہے، یہ بھی ہے، یہ تمام چیزیں، یعنی کوئی اچھے کام کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، خیرات کرنا، فلاں کرنا، یہ سب اس کے برانچز ہے۔ تو یہ لوگوں کا کام کیا تھا کہ ہر بات سے اسلام کی لوگوں کو روکا کرتے تھے۔ تو اللہ فرما رہا ہے وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہو، من آمن بہ، جو اللہ پر ایمان لانے والا ہے اس کو اللہ کے راستوں سے روک رہے ہیں، تبغونہا عوجا، اور تم اسلام کے راستوں سے روک کر اللہ کے راستے میں اور اللہ کے اسلام کے اندر تم ٹیڑھاپن اور اس کے اندر نقص اور عیب نکالا کرتے تھے، کہتے تھے لوگوں کے سامنے کہ تم اسلام کو مت اپناؤ، تم یہ شعیب علیہ السلام نے جو مذہب لا کر پیش کیا ہے، اللہ کو ایک ماننا، وحدانیت، فلاں فلاں،
یہ ان کے راستے میں خرابی ہے۔ تبغونہا عوجا، تم چاہتے ہو اللہ کے راستے کو کہ اندر ٹیڑھا پن چاہتے ہو۔ لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ اس کے اندر کہ یہ ان کا مذہب، ان کا لایا ہوا یہ شریعت اور یہ مذہب ان کا غلط ہے، یہ نقص پر مبنی ہے، عیب پر مبنی ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ لوگوں کا دعویٰ یہ تھا اس کے اندر کہ اگر یہ حق پر اگر یہ ہیں تو پھر آج یہ دنیا میں دولت مند کیوں نہیں ہے، یہ معزز کیوں نہیں ہے، بڑے عہدوں پر یہ کیوں نہیں ہے۔ شعیب علیہ السلام ان کے ماننے والے زیادہ تر کیا تھے؟ اکثر و بیشتر یہی ہوا ہے کہ نبی کے ماننے والے زیادہ تر غربا مساکین ہوا کرتے تھے، تو ان کے بھی ماننے والے غربا مساکین تھے۔ تو وہ لوگ استدلال کر رہے ہیں، اس سے دلیل لا رہے ہیں اس کے اندر کہ یہ لوگ اگر ان کا مذہب حق ہوتا تو پھر ان کو ترقی ملنا تھا، اللہ کے ماننے والے ہیں تو اللہ ان کو ترقی دلانا تھا، پھر ان کو ترقی ان کو نہیں مل رہی ہے، ہم کو ترقی مل رہی ہے۔ ہم یہاں پر دیکھو کھانے پینے کے لیے بہترین اشیاء ہمارے پاس موجود ہے، رہنے کے لیے بہترین محلات ہیں ہمارے پاس ہے، یہی نہیں بلکہ ہمارے نوکر چاکر جو زندگی بسر کر رہے ہیں وہ ان مسلمانوں کی حالت سے زیادہ ہمارے نوکر چاکر اچھے ہیں۔ ایسے باتیں کہہ کر لوگوں کو بھٹکاتے تھے، روکتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ ان کے مذہب میں، ان کے دین میں لائے ہوئے مذہب میں ان کے ٹیڑھا پن ہے اور ان کے اندر نقص ہے، عیب ہے، یہ صحیح مذہب نہیں ہو سکتا۔ صحیح اگر مذہب ہوتا تو یہی غالب آتے تھے۔ حالانکہ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کی ترقی یہ اس بات کی طرف اشارہ نہیں کرتی کہ دنیا میں جو ترقی کرنے والا ہے وہی اللہ کے پاس مقبول اور محبوب ہے، ایسا نہیں ہے۔ دنیا عارضی ہے، دنیا کی ترقی اور دنیا کے اندر اعلیٰ مقام پر پہنچ جانا یہ اللہ کے پسندیدہ ہونے کی علامت نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ اللہ کے پاس محبوب اور پسندیدہ وہی ہے جو اعمال اور کردار کے لحاظ سے جو اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اعمال و کردار کو دیکھا جائے گا، مال و دولت اور بلڈنگ کو نہیں دیکھا جائے گا۔ تو یہ لوگ یہ کہتے ہو تبغونہا عوجا، تو اللہ وہ آگے فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، کہ یاد کرو اس وقت کو، اے لوگو تم اذ کنتم قلیلا، جبکہ تم کم تعداد میں تھے، فکثرکم، تو اللہ تعالیٰ نے تم کو کثیر تعداد میں تم کو بنا دیا، تمہاری تعداد بڑھ گئی۔ تو اپنے ماضی کی حالت کو، اپنی پہلی حالت پر بھی غور کرو۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، کہ اپنی اس حالت پر غور کرو جو پہلے تعداد میں کم تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری تعداد میں اضافہ کیا۔ تو اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ انسان کو ہمیشہ اپنی سابقہ پچھلی اور نچلی حالت پر نگاہ رکھنی چاہیے کہ پہلے جو پستی میں تھے، پہلے جو تنزل میں تھے، پہلے جو گراوٹ میں تھے، اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ انسان اگر اپنی پہلی ماضی کو بھول جائے، جس وقت وہ بہت ہی کم ترین حالت میں تھا اور آج اس کو دولت مل گئی، اگر وہ حالت کو بھول جاتا ہے تو پھر انسان اپنے میں سے باہر ہو کر غرور اور گھمنڈ کرنے لگتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی جو پہلی حالت تھی اس پر غور کرے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں کیسے حالات سے دوچار ہو کر اس مقام پر پہنچا ہوں۔ وہ اپنی اس حالت کو کبھی بھی نہ بھولے۔ اگر وہ حالات کو بھول جائے گا تو شکر کا مادہ پیدا نہیں ہوگا۔ وہ حالات کو یاد رکھے گا تو اللہ کا شکر ہمیشہ بجا لاتے رہے گا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں کیسے حالات سے گزرا ہوں، کیا کیا نے مجھے کرنا پڑا، کتنے نے کوششیں کرنے پڑا، کتنی تکالیف سے میں آ کر گزرا ہوں۔ تو اس کو پیش نظر رکھے گا تو اللہ کا شکر بھی بجا لائے گا اور صبر بھی کرے گا۔ لیکن وہ حالات کو اگر بھول جائے گا تو پھر ناشکری اس کے اندر پیدا ہوگی۔ اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ ہمیشہ اگر اللہ نے آپ کو دولت دیا ہے، عزت دیا ہے، شہرت دیا ہے، تو اپنی پہلی حالت کو نہ بھولیں۔ اور اگر کسی کو دولت کے بعد اگر تنزل مل گیا ہے، اگر دولت مند تھا اور وہ بعد میں کیا ہو گیا، اس کے اندر دولت اس کی چھین لی گئی، تو اب وہ کیا کرے، اب اپنی اوپری حالت کی طرف نہ دیکھے بلکہ یہ دیکھے کہ میں ایک دولت میں کم ہوں تو کیا ہوا، مجھ سے زیادہ دولت میں کم رہنے والے، فٹ پاتھوں پر زندگی بسر کرنے والے بھی تو ہے، ان سے تو میں اچھا ہوں۔ یہ ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں پر نگاہ رکھنی چاہیے۔ اس کے اندر ہمیشہ نیچے نگاہوں پر رکھیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ انسان کے اندر رب سے شکر کا مادہ پیدا ہوگا
اور شکر کرنا یہ رب تبارک و تعالیٰ کو ایسی یہ صفت ایسی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اس کو پسند فرماتا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم کے تحت کہ اگر تم شکر بجا لاؤ گے تو ہم تمہارے نعمتوں میں اضافہ کریں گے۔ تو شکر کب ہوتا ہے؟ جب انسان اپنے نچلی حالت کو، اپنے پہلے کیا ہے کم جو کیا تھے اس کے اندر آرام و آسائش کی زندگی تھی، اس کے اندر وہ نعمتیں کم تھی، تو وہ کم نعمتوں والی زندگی کو دیکھے گا تو اب جو نعمتیں ملی ہے اس پر شکر بجا لائے گا۔ تو وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور دیکھو تم یہ فساد برپا کرتے پھر رہے ہو تو یہ مت بھولو یہ تمہارے فساد کا انجام کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ تم کو اگر انجام دیکھنا ہے تو وانظروا، دیکھو کیف کان عاقبۃ المفسدین، فساد دنیا میں برپا کرنے والوں کا انجام کیسے ہوا۔ کیا تم کو معلوم نہیں ہے نوح علیہ السلام کی قوم کا انجام کیا ہوا، صالح علیہ السلام کی قوم کا انجام کیا ہوا، لوط علیہ السلام کی قوم کا انجام کیا ہوا، نافرمان قوموں کا کیا انجام ہوا؟ یہ تمہارے سامنے موجود ہے، ان کی بستیاں تمہارے سامنے ہیں، ان کے کھنڈرات، ان کے ویران مقامات آج تم کو یہ دعوت دے رہے ہیں اس بات کی کہ تم آؤ ان سے عبرت حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو۔ تو یاد رکھو یہ تمہاری یہ حالت فساد اور یہ دنیا میں جو بگاڑ پیدا کر رہے ہو یہ ایک وقت تک رہے گا، یہ تمہارے کو ڈھیل دی گئی ہے، اور یہ ڈھیل سے تم غلط فائدہ حاصل کر کے تم یہ مت سمجھنا کہ ہمارا انجام اچھا ہوگا۔ یاد رکھو کبھی بھی فساد برپا کرنے والوں کا، غلط کام کرنے والوں کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ منظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین، دیکھو نظر عبرت سے دیکھو، فانظروا، اپنی نظر کو اٹھا کر دیکھو عبرت کی نگاہوں سے کہ ہم نے مفسدین کے کیسے کیسے عذابوں کے ذریعے سے ان کا کیفر کردار تک ان کو پہنچایا ہے۔ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ۔ اب یہاں پر کہا جا رہا ہے، یہ اب اس کے اندر ایمان والوں کو تسلی دی جا رہی ہے۔ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ، کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی تھی، آمنوا، کہ جنہوں نے ایمان لایا، بالذی ارسلت بہ، اس چیز پر، اس شریعت پر جو میں لے کر آیا ہوں۔ کون بول رہے ہیں؟ حضرت شعیب علیہ السلام فرما رہے ہیں ان کان طائفۃ منکم آمنوا، ایمان لائے، بالذی، ان چیزوں پر جو ارسلت بہ، جس چیز کو دے کر میں بھیجا گیا ہوں، میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، جو باتیں، جو احکامات مجھے اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر مجھے بھیجے ہیں، اس پر ایک قوم نے ایمان لایا۔ ارسلت بہ وطائفۃ لم یؤمنوا، اور ایک جماعت اس پر ایمان نہیں لائی۔ تو فاصبروا، تو اب ایمان لانے والوں کو حضرت شعیب علیہ السلام ان کو تلقین فرما رہے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کی وجہ سے تم کو تکالیف کا یہ مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے، اور کافروں سے، نہ ماننے والوں سے تم کو ان کی کیا ہے، ان کے مختلف قسم کے ظلم و زیادتی کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ تو یاد رکھو کہ فاصبروا، تم کیا ہے صبر کرو۔ وطائفۃ لم یؤمنوا، تو ایک جماعت جو ایمان نہیں لائی ہے، ایک جماعت ایمان لا چکی ہے، تو ایمان لانے والی جماعت کو بولا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے آزمائش کے دن ہیں۔ یہ آزمائش کے دن میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ صبر کے دامن کو اختیار کرنی چاہیے۔ انسان پہ پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے تو صبر کرنا چاہیے۔ تو ایمان والوں کو تسلی دے رہے ہیں شعیب علیہ السلام کہ تم یہ بظاہر کوئی اعلیٰ مقام پر نہیں ہو، لیکن یاد رکھو کہ تم صبر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے صبر کا پھل میٹھا فرمائے گا۔ فاصبروا، صبر کرو۔ اب صبر کے معنی کیا ہیں اس کے اندر؟ کہ صبر کے معنی یہ بھی ہے کہ انسان جس حالت میں ہے اسی حالت پر جمے رہنا، ثابت قدم رہنا، اور صبر کے معنی ہے روکنا، اور اپنے آپ کو روکنا۔ کس سے روکنا؟ مصیبت کے آنے پر زبان کو گلا شکوہ کرنے سے زبان کا روکنا، یہ صبر ہے اس کا۔ اب صبر کرتے جا رہا، شکایت کرتے جا رہا، صبر کر رہا، شکایت کر رہا، تو اس کو صبر نہیں کہا جاتا۔ اس کو زبان سے لوگوں کے سامنے شکایتیں کرتے پھر کیا ہے ہماری زندگی، ہمارے حالات کیا ایسے ہے، ایسے فلاں ہیں، سب دیکھو اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ایسا کر رہا، نعوذ باللہ۔ تو یہ صبر نہیں ہے، یہ شکایت ہے، اور بے صبری کہا جاتا ہے اس کو۔
صبر کے معنی یہی ہے کہ لاکھ مصیبت آ جائے، رب کے خلاف کوئی کلمہ زبان سے نہ نکال کر برداشت کرنا، اللہ کی مرضی کہنا، یہ صبر ہے۔ اس کے اندر زبان سے کوئی شکایت کا کلمہ زبان سے نہ نکلے، اس کے اندر لاکھ مصیبت کے حالات آ جائیں، اس کو صبر کہا جاتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا فَاصْبِرُوا، صبر کرو، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، کب تک؟ جب تک کہ اللہ تعالی ہمارے درمیان میں فیصلہ فرما دے گا۔ قنبر شعیب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ آتا ہے اس کے فیصلے میں حکمت اور مصلحت ہوتی ہے، فیصلے میں تاخیر ہوتی ہے، یہ بات الگ ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آتا ہے تو وہ فیصلہ حکمت پر اور فائدے پر مبنی ہوتا ہے، اس کے اندر تمہارے لیے بھلائیاں ہوتی ہیں اس کے اندر۔ فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ، کہ تاکہ اللہ تعالیٰ جب تک صبر کرو اللہ کا حکم اور فیصلہ آنے تک۔ اب کوئی اگر مصیبت میں ہے تو کب تک صبر کرے وہ؟ تو اللہ کا حکم آنے تک، مطلب جب تک کہ وہ مصیبت کے ٹلنے کا حکم نہ آ جائے، وہ پریشانی کے جانے کا وقت نہ آ جائے، یا اللہ کی طرف سے کوئی دوسرا معاملہ نہ آ جائے، اس وقت تک صبر کرو۔ حتیٰ یحکم اللہ بیننا، تاکہ اللہ ہمارے درمیان میں بہترین فیصلہ فرما دے۔ کیوں؟ وہ خیر الحاکمین، کہ بہترین فیصلہ فرمانے والا، بہترین حاکم اگر کوئی ہے تو وہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ خیر الحاکمین ہے وہ۔ یعنی اب حاکمین کیوں بولا گیا ہے اس کے اندر؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر کہ تم دوسرے دنیا میں بھی کئی لوگوں کو اپنا حاکم بناتے ہو، تم فیصلہ کرنے والا بناتے ہو، ہمارا حاکم فلاں ہے، ہمارا حاکم فلاں ہے۔ تو مختلف قسم کے لوگ، کوئی والی ہوتے ہیں، کوئی قاضی ہوتے ہیں، کوئی حاکم ہوتے ہیں، تو دنیا میں فیصلے کرنے والے بہت سے لوگ ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھو جتنے دنیا میں فیصلے کرنے والے ہیں، ان سب کے فیصلوں میں اگر کوئی دیانتداری سے کرتا ہے اس کے اندر تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ جو فیصلہ فرماتا ہے، سب فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہترین فیصلہ اسی کا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہی سب سے بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ دنیا میں اگر فیصلہ کرتا ہے تو ثبوتوں کی بنیاد پر کرتا ہے، گواہیوں کی بنیاد پر کرتا ہے، دیانتداری سے بھی اگر کرے اس کے اندر تو اب ثبوت کو دیکھ کر وہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے، حقیقت تک اس کی نگاہ نہیں جا سکتی۔ اب اگر کوئی جج ہے، اگر وہ فیصلہ کر رہا ہے تو وہ یہاں تک کہ کیا ہے وہ قانون تو یہ بھی ہے کہ اگر جج نے اگر قتل ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، آ کر پھر وہ اب اپنے جج کی سیٹ پر بیٹھا اور آنے کے بعد کیا ہے مقدمہ اس کے سامنے پیش ہوا وہ مقتول کا، اور مقتول کے خلاف جھوٹی گواہیاں ثابت ہو گئی کہ اس نے قتل نہیں کیا اور کوئی پروف وہاں ثابت نہیں تھا، تو مجبور ہو کر جج کو فیصلہ اپنے آنکھوں کی دیکھی ہوئی چیز کے برخلاف کرنا پڑتا ہے اس کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کا قانون پروف اور ثبوتوں کا محتاج ہوتا ہے، اس کے اندر ہے۔ اب انہیں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے دیکھا ہے، کیونکہ اب انہیں دیکھا اگر کہے گا تو وہ ایک آدمی ہے وہ، اور وہ ظالم کے پاس، مقتول کے پاس اور قاتل کے پاس دو گواہ ہے، وہ لا رہا اس کے اندر ہے، تو پروف اس کے پر زیادہ ہے اس کے اندر، تو اب لامالا کیا کرے گا؟ انہیں غلط فیصلہ کر دے گا اس کے اندر دیکھنے کے باوجود۔ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تم پروف اور دلائل کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ حقائق پر مبنی ہوتا ہے، حقیقتوں کو دیکھ کر فیصلہ فرماتا ہے، اس وجہ سے وہ خیر الحاکمین، وہ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔